کا تقابل کرتے ہیں اور آپ جو ہیں قرآن و حدیث کی آیت نمبر، صفحہ نمبر، سطر نمبر، اور صرف اسلامی کتابوں کا ہی نہیں، آپ جو موازنہ کرتے ہیں ان کا بھی، تو یہ آپ انکساری سے کام ہو سکتا ہے. لیکن جی یہ جو خدا کی دین ہے آپ کی یادداشت، لیکن یقیناً ریاض کیا ہوگا آپ نے، مشقت کی ہوگی. تو کچھ بتائیں ہمارے نوجوانوں کو کہ کس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ یہ جو یادداشت اپنی رواں کی ہے، کیا راز ہے اس کا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو آپ کا سوال ہے کہ میری یادداشت کا کیا راز ہے، آپ نے جواب میں کہا کہ اللہ کی مدد ہے. اس میں تین ضرورت چیزیں. نمبر 1 ہے اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، کہ اللہ جس کی مدد کرتا ہے کوئی بھی اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ جس کو چھوڑتا ہے تو کوئی بھی اس کو مدد نہیں کر سکتا ہے. اے مومنو، اللہ پہ ایمان رکھو. تو نمبر 1 کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ کا بزنس ہو، چاہے دعوتی میدان ہو، نمبر 1 از Allah's help. اللہ کی مدد ملیں گی تو آپ سفلتا پائیں گے. نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں، اگر آپ جد و جہد کریں گے اللہ کے راہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولیں گا. اگر جد و جہد کرنے کے بعد اللہ راستے نہیں کھولتا ہے تو اللہ غلط نہیں، آپ کا جد و جہد صحیح نہیں. تو جد و جہد کرنا یہ سیکنڈ چیز ہے. اگر آپ جد و جہد کریں گے تو اللہ راستے کھولیں گا لازم. تو جد و جہد کرنا کس طریقے سے آپ محنت کرتے ہیں. عام لوگ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ 6 گھنٹے سوتے، یا 5 گھنٹے سوتے، یا 4 گھنٹے سوتے. عام لوگ جو کرتے، تو آپ کتنا اللہ کے راہ میں سیکریفائس کرنے کو تیار ہیں، جد و جہد کرنے کے، چاہے وہ ٹائم کا مسئلہ ہو، چاہے نیند کا مسئلہ ہو، چاہے پیسے کا مسئلہ ہو، جو اللہ نے فیسلٹی آپ کو دی ہے. یہ نمبر 2. نمبر 3 ہے سورہ انبیاء کی آیت چیپٹر 21 verse 7، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتہ اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو ایکسپرٹ آپ کو کہیں گے ٹیکنیک کے بارے میں. تو نمبر 1 اللہ کی ہیلپ، سیکنڈ ہے جد و جہد، تھرڈ ہے ٹیکنیک.